بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اس پاک پروردگار کے نام سے جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے۔ گلابی پوئٹری کے معزز دوستوں، میں ہوں رانا خالد اور گلابی پوئٹری کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، ملاحظہ کیجئے طلاق کے کاغذ۔ کل رات میری ایک فرینڈ نے بتایا 2 دن پہلے کا ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے زندگی کی کئی پہلوؤں کو چھو لیا۔ قریب شام کے 7 بجے ہوں گے، موبائل کی گھنٹی بجی۔ فون اٹھایا تو ادھر سے رونے کی آواز آئی۔ میں نے چپ کرایا اور پوچھا کہ بھابی جی آخر ہوا کیا؟ ادھر سے آواز آئی، آپ کہاں ہیں اور کتنی دیر میں آ سکتے ہیں؟ میں نے کہا آپ پریشانی بتائیں اور بھائی صاحب کہاں ہیں اور ماں جی کدھر ہیں، آخر ہوا کیا ہے؟ لیکن ادھر سے صرف ایک ہی رٹ کہ آپ فوراً آ جائیے۔ میں نے اسے مطمئن کرتے ہوئے کہا کہ 1 گھنٹہ لگے گا پہنچنے میں۔ جیسے تیسے گھبراہٹ میں پہنچا، دیکھا کہ بھائی صاحب جو ہمارے جج دوست ہیں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھابی جی بھی رونا چیخنا کر رہی ہیں، 12 سال کا بیٹا بھی پریشان ہے اور 9 سال کی بیٹی بھی کچھ کہہ نہیں پا رہی ہے۔ میں نے بھائی صاحب سے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے؟ بھائی صاحب کچھ جواب نہیں دے رہے تھے۔ پھر بھابی جی نے کہا یہ دیکھیے طلاق کے کاغذات کورٹ سے تیار کرا کر لائے ہیں، مجھے طلاق دینا چاہتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی اچھی فیملی ہے، 2 بچے ہیں، سب کچھ سیٹلڈ ہے۔ پہلی نظر میں مجھے لگا کہ یہ مذاق ہے، لیکن میں نے بچوں سے پوچھا دادی کدھر ہے؟ تو بچوں نے بتایا پاپا انہیں 3 دن پہلے نوئیڈا کے اولڈ ایج ہوم میں شفٹ کرا آئے ہیں۔ میں نے نوکر سے کہا مجھے اور بھائی صاحب کو چائے پلاؤ۔ کچھ دیر میں چائے آئی۔ بھائی صاحب کو میں نے بہت کوشش کی چائے پلانے کی، مگر انہوں نے نہیں پی اور کچھ ہی دیر میں وہ معصوم بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور بولے میں نے 3 دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا ہے۔ میں اپنی 61 سال کی ماں کو کچھ لوگوں کے حوالے کر کے آیا ہوں۔ پچھلے سال سے میرے گھر میں ماں کے لیے اتنی مصیبتیں ہو گئی کہ بیوی نے قسم کھا لی کہ میں ماں جی کا دھیان نہیں رکھ سکتی۔ نہ تو یہ ان سے بات کرتی تھی اور نہ میرے بچے ان سے بات کرتے تھے۔ روز میرے کورٹ سے آنے کے بعد ماں بہت روتی تھی، نوکر تک بھی ان سے خراب طرح سے پیش آتے تھے اور اپنی من مانی کرتے تھے۔ ماں نے 10 دن پہلے بول دیا تھا تو مجھے اولڈ ایج ہوم میں ڈال دے۔ میں نے بہت کوشش کی پوری فیملی کو سمجھانے کی، لیکن کسی نے ماں سے سیدھے منہ بات تک نہیں کی۔ جب میں 2 سال کا تھا تب ابو انتقال کر گئے۔ ماں نے دوسروں کے گھروں میں کام کر کے مجھے پڑھایا، اس قابل بنایا کہ میں آج ایک جج ہوں۔ لوگ بتاتے ہیں کہ ماں دوسروں کے گھر کام کرتے وقت کبھی بھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑتی تھی۔ اس ماں کو میں آج اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ آیا ہوں۔ میں اپنی ماں کی ایک ایک دکھ کو یاد کر کے تڑپ رہا ہوں جو انہوں نے صرف میرے لیے اٹھائے تھے۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب میں میٹرک کے امتحان دینے والا تھا، ماں میرے ساتھ رات رات بھر بیٹھی رہتی تھی۔ ایک بار جب میں اسکول سے گھر آیا تو ماں کو بہت زبردست بخار میں مبتلا پایا، پورا جسم گرم اور تپ رہا تھا۔ میں نے ماں سے کہا تجھے تیز بخار ہے؟ تب ماں ہنستے ہوئے بولی ابھی کھانا بنا کر آئی ہوں اس لیے گرم ہے۔ لوگوں سے ادھار مانگ کر مجھے یونیورسٹی سے LLB تک پڑھایا، مجھے ٹیوشن تک نہیں پڑھانے دیتی تھی، کہیں میرا وقت برباد نہ ہو جائے۔ کہتے کہتے اور زیادہ زور سے رونے لگے۔ جب ایسی ماں کے ہم نہیں ہو سکے تو اپنی بیوی اور بچوں کے کیا ہوں گے؟ ہم جن کے جسم کے ٹکڑے ہیں، آج ہم ان کو ایسے لوگوں کے حوالے کر آئے جو ان کی عادت، ان کی بیماری، ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے ہیں۔ جب میں ایسی ماں کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تو میں کسی اور کے لیے بھلا کیا کر سکتا ہوں؟ آزادی اگر اتنی ہی پیاری ہے اور ماں اتنی بوجھ ہے تو میں پوری آزادی دینا چاہتا ہوں۔ جب میں بغیر باپ کے پل گیا تو یہ بچے بھی پل جائیں گے، اسی لیے میں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ ساری پراپرٹی میں ان لوگوں کے حوالے کر کے اس اولڈ ایج ہوم میں رہوں گا، وہاں کم از کم ماں کے ساتھ تو رہ سکتا ہوں۔ اور اگر اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود ماں اولڈ ایج ہوم میں رہنے کے لیے مجبور ہے تو ایک دن مجھے بھی آخر جانا ہی پڑے گا۔ ماں کے ساتھ رہتے رہتے عادت بھی ہو جائے گی، ماں کی طرح تکلیف تو نہیں ہوگی۔ جتنا بولتے اس سے بھی زیادہ رو رہے تھے۔ اسی درمیان رات کے 12:30 ہو گئے۔ میں نے بھابی جی اور بچوں کے چہروں کو دیکھا، ان کے چہرے پچھتاوے کے جذبات سے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے ڈرائیور سے کہا ابھی ہم لوگ اولڈ ایج ہوم چلیں گے۔ بھابی جی، بچے اور ہم سارے لوگ اولڈ ایج ہوم پہنچے۔ بہت زیادہ درخواست کرنے پر گیٹ کھلا۔ بھائی صاحب نے گیٹ کیپر کے پیر پکڑ لیے، بولے میری ماں ہے، میں اسے لینے آیا ہوں۔ چوکیدار نے پوچھا کیا کرتے ہو صاحب؟ بھائی صاحب نے کہا میں ایک جج ہوں۔ اس چوکیدار نے کہا جہاں سارے ثبوت سامنے ہیں تب تو آپ اپنی ماں کے ساتھ انصاف نہیں کر پائے، اوروں کے ساتھ کیا انصاف کرتے ہوں گے صاحب؟ اتنا کہہ کر ہم لوگوں کو وہیں روک کر وہ اندر چلا گیا۔ اندر سے ایک عورت آئی جو وارڈن تھی شاید۔ اس نے بڑے زہریلے الفاظ میں کہا 2 بجے رات کو آپ لوگ لے جا کے کہیں اسے مار دیں تو
मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगी। मैंने वार्डन से कहा, बहन आप यकीन कीजिए ये लोग बहुत पछतावे में जी रहे हैं। आखिर में किसी तरह उनके कमरे में ले गई। कमरे का जो नजारा था उसे लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। सिर्फ एक फोटो जिसमें पूरी फैमिली है, वो भी माँ के बगल में, जैसे बच्चे को सुला रखा है। मुझे देखा तो उसे लगा कहीं बात न खुल जाए, लेकिन जब मैंने कहा कि हम लोग आपको लेने आए हैं तो पूरी फैमिली एक दूसरे से लिपट कर रोने लगी। आसपास के कमरों में और भी बुजुर्ग थे, सब लोग जाग कर बाहर तक ही आ गए। उनकी भी आंखें नम थीं। कुछ वक्त के बाद चलने की तैयारी हुई। पूरे ओल्ड एज होम के लोग बाहर तक आए। किसी तरह हम लोग ओल्ड एज होम के लोगों को छोड़ पाए। सब लोग इस उम्मीद से देख रहे थे शायद उन्हें भी कोई लेने आए। रास्ते भर बच्चे और भाभी जी तो चुपचाप रहे, मगर माँ और भाई साहब पुरानी बातें याद करके रो रहे थे। घर आते आते करीब 3:45 हो गए। भाभी जी भी अपनी खुशी की चाबी कहाँ है ये समझ गई थी। मैं भी चल दिया, लेकिन रास्ते भर वो सारी बातें और नजारे आंखों में घूमते रहे। माँ सिर्फ माँ है, उसको मरने से पहले ना मारे। माँ हमारी ताकत है, उसे कमजोर नहीं होने दें। अगर वो कमजोर हो गई तो सकाफत की रीढ़ कमजोर हो जाएगी, और बिना रीढ़ का मुआशरा कैसा होता है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अगर आपके आसपास या रिश्तेदार में इस तरह का कोई मसला हो तो उन्हें ये जरूर सुनाएं और अच्छी तरह समझाएं। कुछ भी करें, लेकिन हमें जन्म देने वाली माँ को बेघर बेसहारा नहीं होने दें। अगर माँ की आंख से आंसू गिर गए तो ये कर्ज कई सदियों तक रहेगा। यकीन माने सब होगा तुम्हारे पास, लेकिन सुकून नहीं होगा। सुकून सिर्फ माँ के आंचल में होता है। उस आंचल को बिखरने मत देना। आखिर में अल्लाह बारी ताला से दुआ है कि सबके वालदेन को सलामत, सेहतयाब, अच्छी सेहत, लंबी उम्र और शिफाए कामला अता फरमाए, और जिनके वालदेन इस दुनिया से गुजर चुके हैं उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए और उनकी बख्शिश फरमाए। गुलाबी पोइट्री के मौजूद दोस्तों, इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। यकीन माने मैंने आज तक कभी नहीं कहा, लेकिन आज कहता हूँ। इस कहानी से मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। बहरहाल अल्लाह माफ फरमाए। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद है वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल की अलामत को भी दबा दीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। इसी के साथ आपका दोस्त राना खालिद आपसे इजाजत चाहता है। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हम सबका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।